بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 18واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لوتھی. آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی پروگرامنگ لینگویج یعنی کہ لسپ کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے. لسپ اسٹینڈس فار لسٹ پروسیسنگ لینگویج. سو لسٹ سے LIS لیا اور پروسیسنگ سے P لیا. اس طریقے سے یہ لینگویج بنی. یہ لینگویج جو ہے MIT میں ڈیولپ کی گئی تھی فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورک, اور یہ ابھی بھی یہ دنیا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو کام ہے اس کے لیے یہ سب سے زیادہ مشہور لینگویج ہے, اور سب سے زیادہ کام اس ڈومین میں اس لینگویج میں کیا جاتا ہے. یہ لینگویج فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم کی ایک ریپرزینٹیو لینگویج ہے. تو AI میں جو کام کیا جاتا ہے وہ فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم, اس سے ریلیٹڈ لینگویجز اس کی جو ڈیریویٹیوز ہیں انہی میں کیا جاتا ہے. بہت سارے ڈیریویٹیوز ہیں, جو ان میں سے جو چند مشہور ہیں ان میں سے ایک اسکیم ہے اور دوسری کامن لسپ ہے. اس کے علاوہ ML اور اس طرح کی دوسری لینگویجز بھی ہیں. بہرحال لسپ جو ہے یہ ایک جنیریکلی یہ ان تمام لینگویجز کو ریپرزینٹ کرتی ہے جن کا میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں. لسپ پروگرامنگ لینگویج جو ہے لسٹس کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لسٹ کو پروسیس کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سمبولک جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو میکانزم ہے ہمارے پاس, ہم ایریز یوز نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کو فکس اسٹرکچر یوز نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جس میں سمبلس جو ہیں ان کی لسٹ بنتی ہے اور پھر وہ لسٹ آف لسٹ ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اس کی ڈیٹیلز ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو سمبلس کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لینگویج خاص طور پہ اویلیبل ہے وہ لسپ لینگویج ہے. یہ اس میں کیا کچھ چیزیں ہیں, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا بریف اوور ویو لیتے ہیں, پھر اس کے سینٹیکس اور اس کے لینگویج اسٹرکچرس کے بارے میں ہم بات کریں گے. Lisp was invented by John McCarthy in 1958, as I mentioned earlier. It has two simple data structures. One is atom, the other one is list, and everything is built on top of these two basic data structures. It has heavy use of recursion, and it is an interpreted language, so it is not compiled mostly. Its variations are Scheme and Common Lisp, which is a de facto industrial standard. It is, as mentioned earlier, most widely used artificial intelligence programming language. It represents functional programming paradigm, and it has low maintenance overhead in these applications and domains. The valid objects that we have in Lisp, there are two objects. One is atom, the other one is list. So what are atoms? Atoms are numbers like real number 1.0 and integer 1. So these numbers are atoms. Atom is something that cannot be further disintegrated. So real number, so basic thing, basic building block. Then we have symbols. A symbol is a consecutive sequence of characters without any spaces. For example, A is a symbol, X is yet another symbol, piece of beef is one symbol. You can have hyphens in these, and you can have numeric characters also after the first character, but it has to be a consecutive sequence of characters without any spaces. So in this example we had these three symbols, A, X and piece of beef. There are two special symbols which are T and nil, which stand for logical true and false, true value and false value, T for true and nil for false. Then we have strings, which are once again atoms. String is a sequence of characters bounded by double quotes. So
we have this phrase, this is red, and this is bounded by this double quote, so this is a string. Lisp has two basic structures یا two basic objects جس پہ یہ سارا اسٹرکچر بلڈ ہوتا ہے. One is called atoms, the other one is called lists. جو ایٹمس جو ہیں, ایٹم جو بیسک بلڈنگ بلاک, جو ایٹم کا جو مطلب ہے کہ اس کو فردر آپ سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, تو ایٹم میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس نومیرک ویلیوز آتی ہیں, نمبرز آتے ہیں. جس طریقے سے انٹیجر کوئی 100 دیٹ از این ایٹم, ریئل نمبر 2.56 is an atom which cannot be further subdivided, it is taken as a whole. Then we have symbols. Symbols کیا ہیں کہ consecutive sequence of characters جس میں اسپیس نہ ہو, ہائفن اس کے بیچ میں آ سکتا ہے, آپ اس کے بیچ میں نومیرک ڈیجٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسپیس آ جائے گی تو وہ سمپل وہاں پر ختم ہو جائے گی. تو ایک اسپیس سے دوسری اسپیس کے درمیان میں جو ایک کنزیکٹو سیکوینس آف کیریکٹرز ہے وہ ٹپیکلی ایک سمبل ہوگا. اس کی ایگزامپلس ہم دیکھیں, اے ایکس پیس آف بیف جو ہے یہ, کیونکہ ایک یہ ہر ایک جو تھا ایک کنزیکٹو سیکوینس آف کیریکٹرز تھا, تو اس وجہ سے یہ سمبلس ہیں. دیر آر ٹو اسپیشل سمبلز یوزڈ in our programs in Lisp. One is T. T stands for true value, and the other one is nil, and nil stands for false value or an empty list also. تو یہ T for true and nil for false, یہ ہماری جو ڈیسیژن میکنگ میں یہ استعمال ہوں گے. Lisp جو ہے اس میں بڑا ہیوی یوز ہے ریکرجن کا. ریکرجن آپ کو جب ہم ایٹریشن جو ہے وہ موسٹلی ہم ریکرجن کے تھرو ہم اچیو کریں گے. جو ایٹمس جو لسٹ میں اس کے علاوہ جو ہیں وہ اسٹرنگ ٹائپ کے ایٹمس بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ود ان کوٹس, ود ان ڈبل کوٹس جو چیز لکھی گئی ہو دیٹ از اے اسٹرنگ. تو یہ آپ کے پاس بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جن سے آپ پورا اسٹرکچر کھڑا کریں گے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لسٹ کیسے بنتی ہے اور لسٹ کیا ہوتی ہے لسٹ میں. دی سیکنڈ بیسک آبجیکٹ از اے لسٹ. لسٹ آف ایٹمس اور لسٹ. یو ہیو اے لسٹ آف ایٹمس اور آف لسٹ, اینڈ اے لسٹ از باؤنڈیڈ بائی parentheses, left and right parentheses, a pair of parentheses. So here are two examples. We have this list, left parentheses, A space B space C, right parentheses. So this is one list. In this we have these three atoms. The first atom is A, then we have space, then we have second atom which is B, then we have space, then we have the third atom which is C, and then we have the right parentheses which is the end of the list. So in this list we have three atoms A, B and C. The second example is in which we have left parentheses A, then we have left parentheses B space C, then right parentheses and right parentheses. In this list there are two elements. The first element is an atom which is A. And the second element of this list is a list itself. And that list comprises of two elements. The first element of that list is B, and the second element is C. So this list has two elements. One is an atom, the other one is a list, and the list inside this, the second list that we are talking about, has two atoms B and C. So this is what we have. So anything that is enclosed or bounded by these parentheses is a list in Lisp. So basically everything is a list. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کا کیا مطلب ہے. یہاں پر آپ کو ہر چیز لسٹ کی فارم میں نظر آئے گی. Then there is this concept of top elements of a list, which is the first level. Example, top elements of the list ABC are A, B and C.
and the top elements of list A and then list BC are A and list BC. Nil stands for empty list, and it is the same as left parentheses, and there is nothing inside and the right parentheses. Lists جو ہیں یہ کس طرح بنتی ہے کہ پیرنتھسیز کا پیئر استعمال کرتے ہیں لسٹ کو بنانے کے لیے ان لسپ. تو لیفٹ پیرنتھسیز سے لسٹ شروع ہوتی ہے اور رائٹ پہ یہ ختم ہوتی ہے. ایک لسٹ کے اندر آپ کے پاس دونوں طرح کے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. دو طرح کے ایلیمنٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ پہلا ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس ایٹم اور دوسرا ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس لسٹ. تو کسی بھی لسٹ میں ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں اور لسٹس بھی ہو سکتی ہیں. جب لسٹ کے اندر آپ کو دوبارہ آپ کو پیرنتھسیز نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور لسٹ شروع ہو گئی. تو ہم نے یہ جو ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ ایک آپ کے پیرنتھسیز لیفٹ پیرنتھسیز اس کے بعد اے اس کے بعد پھر لیفٹ پیرنتھسیز اس کے بعد بی پھر اسپیس سی پھر رائٹ پیرنتھسیز پھر رائٹ پیرنتھسیز. تو یہ جو بی اور سی تھی یہ بڑی لسٹ کے اندر ایک چھوٹی لسٹ تھی. سو یو کین ہیو لسٹ آف لسٹ اینڈ دی نیسٹنگ لیول کین بی اینی یو کین ہیو اینی نمبر آف لسٹ ان سائڈ اے لسٹ. سو انہی چیزوں سے مل کے یہ سارا آپ کا لسٹ کا اسٹرکچر بنے گا. اس میں آپ کے ڈیٹا بھی اس میں ہی ہوگا, آپ کا پروگرام بھی اس میں ہی ہوگا. ہر طریقے سے یہ آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ ود ان پیرنتھسیز ہی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ پیرنتھسیز جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ان کو گننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پیرنتھسیز کو میچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بار جو لیفٹ پیرنتھسیز ہے اس کے کورسپونڈنگ ایک آپ کے پاس رائٹ پیرنتھسیز ہونا چاہیے. اینڈ سم ٹائمز کیونکہ یہ پورا کا پورا پروگرام کا اسٹرکچر سارے فنکشن ڈیٹا ہر چیز لسٹ کی فارم میں ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو میچ کرنا اور اس کو کاؤنٹ کرنا, اور اس چیز کا آپ کو خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا. بہرحال یہ ابھی میں نے فنکشنز کا ذکر کیا کہ فنکشنز بھی یہ ایک طرح کی لسٹس ہی ہوتی ہیں اور فنکشن کالز بھی ایک طرح کی لسٹس ہی ہوتی ہیں. یہ کیا چیز ہے, کیسے یہ کام کرتی ہے, آئیے ذرا میں آپ کو اس کی بھی ایک جھلک دکھاتا ہوں. فنکشن کالز it is also a list. It uses the prefix notation. So what we have, just like any list, we have the left parentheses and the name of the function. Then we have the list of arguments separated by spaces. So function name, argument 1, space, argument 2, and so on and so forth, argument n. It returns function value for the given list of arguments. Functions are either provided by Lisp function library or defined by the user. Here are some examples of these functions. Here is this example plus. So we have left parenthesis plus 1 space 3 space 5 right parenthesis. So this is a list. The first element of this list is plus, which is a function. And this function is prefix function. So what happens is that it will add all the elements. So in this particular case we have 3 elements, 1, 3 and 5. All 3 of them will be added and the answer will be 9. Another example is this divide function. This left parentheses divide 3 space 5. So 3 is divided by 5. Since both of these are integers, so the answer is 3 over 5. When we use real numbers, so in this particular case, when we have divide space 3.0 space 5, now 3.0 is a real number. So in this case, we will get a fraction answer, 0.5999, whatever. Then there is another function which is available in the language. This function is sqrt4. So it takes the square root of the argument and you will get the answer 2. The greater than symbol that you see in these examples, it is the command line prompt kind of thing. So this is where you will write your things. You will give commands and these are just one line kind of functions. ابھی ہم آگے چل کے ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے, لیکن اگر آپ کمانڈ لائن سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی آپ کو کمانڈ لائن ملے گی. جیسا کہ ہم نے دیکھا
کہ جو فنکشنز جو ہیں اور جو فنکشن کال کی جاتی ہے یہ بھی ایک لسٹ کی فارم میں کی جاتی ہے. سو وٹ یو ڈو از یو ہیو اے لسٹ in which the first element of that list is the name of the function. So جو symbol جو پہلی آپ نے یوز کی ہے that is the name of the function. So اگر آپ نے وہ symbol اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ اس کے نام کا آپ نے کوئی فنکشن بنایا ہوا ہے then that symbol is evaluated to be that function اور پھر اس کے بعد وہ فنکشن کا جو بھی کوڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. باقی جو اس کے لسٹ میں جو ایلیمنٹس ہیں دوز ایلیمنٹس آر ٹیکن ایز دی آرگومنٹس آف دیٹ فنکشن. سو یہ پریفکس نوٹیشن یوز ہوتی ہے, اس میں انفکس نوٹیشن نہیں ہے. تو اگر آپ نے دو نمبرس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ لکھیں گے +2 / 5. سو یہ دو نمبرس کو ایڈ کر دیں گے. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریفکس ہے اور اس میں جو آپ نمبر آف آرگومنٹس 2 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ 5 نمبرس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو all you have to do is you simply say plus and then give the list of numbers or one by one all these numbers are provided اور اس سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی یعنی کہ ان 5 کے 5 نمبروں کا آپ کو سم جو ہے اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا. سو یہ مختلف ہے باقی لینگویجز سے. بہرحال یہاں پر اس کا سینٹیکس اور نوٹیشن یہاں پر جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر فنکشن کال جو ہے وہ بھی ایک لسٹ کی شیپ اینڈ فارم میں ہوتی ہے. آپ اس کو لیفٹ اینڈ رائٹ پیرنتھیسز سے آپ اس کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر جو پہلا ایلیمنٹ اس لسٹ میں اگر وہ کوئی فنکشن ہے ایسا فنکشن جو لسٹ آپ کو دے رہی ہے جو آپ نے پہلے سے لسٹ لینگویج میں موجود ہے جس طریقے سے ہم نے یہ پلس ڈیوائڈ اور اسکوائر روٹ کے فنکشن دیکھے تھے, یا اگر آپ نے اپنا کوئی فنکشن بنایا ہوا ہے تو وہ جو اگر پہلا ایلیمنٹ لسٹ کا ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر یہ ایک فنکشن کال ہے. ادروائز اس کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ پون کہ اس سمبل کی کیا ویلیو ہے, اس سمبل کا کیا مطلب ہے. تو یہ ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز از اے لسٹ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو یاد رکھنا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ لسٹ لینگویج جو ہے وہ کچھ فنکشنز پرووائڈ کرتی ہے. کامن لسٹ میں کافی سارے فنکشن ہیں جس میں لسٹ مینیپولیشن کے کافی سارے فنکشن ہیں, لیکن ایک پروگرامر خود سے بھی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے ضرورت کے مطابق فنکشنز بنا سکتا ہے. یہ کیسے بناتے ہیں ہم آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں یہ ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے جس میں یہ فنکشن بنانے کی ایک ضرورت ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ لسپ میں جو ہمارے پاس پروسیجرز نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف فنکشنز ہوتی ہیں. تو اے فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم اور ہم فنکشن کی شیپ میں اور فنکشنز ایک دوسرے کو کال کرتے ہوئے ہم پورے پروگرام کا اسٹرکچر بناتے ہیں. تو یہ اس میں پروگرام کی ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ ہماری وہ اسٹرکچرڈ پیراڈائم کی نہیں ہوتی بلکہ یہ فنکشنل پیراڈائم کی ہے. یہ کانسیپٹ میں آگے چل کے اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال اس وقت آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لسٹ میں لسٹ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. Evaluation of S expression. Here S stands for symbolic. So evaluation of symbolic expressions. In this case, we evaluate an atom. When we have an atom, if it is numerical or string, they evaluate to themselves. Symbols evaluate to their values if they are assigned values. Otherwise, they return error. The value of t and nil are themselves. So t returns t and nil returns nil. Lisp میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی جو سمبلس اور ایٹمس جو ہیں وہ ایویلیویٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کو ابھی جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ فنکشن ہے, اگر وہ سمبل آپ کا جو پہلا ایلیمنٹ ایک فنکشن تھا, ایسا فنکشن جو لائبریری میں آپ کو اویلیبل ہے, لسٹ نے آپ کو دیا ہے یا آپ نے خود لکھا ہے, تو وہ جو سمبل جو ہے وہ اس فنکشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور وہ سمبل ایویلیویٹ ہوتی ہے اس فنکشن کے لیے. اور فنکشن کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیرامیٹرز وہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جو بھی اس پہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اگر یہ ایک ایٹم ہے تو ایٹم کی ایویلیویشن جو ہے اگر وہ آپ کا نومیرک ہے تو جو نمبر ہے, فرض کریں اگر آپ نے 2 کو ایویلیویٹ کرنا ہے تو آپ کا جواب
2 آپ کو مل جائے گا. اس طریقے سے اسٹرنگ ہے تو وہ آپ کو اسی طریقے سے اس کی وہی ویلیو مل جائے گی. ٹی ہے جس کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں ایٹم کو. ایویلیویشن کا کیا مطلب ہم آگے چل کے ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے. ایک ہم نے چھوٹی سی اس کی ایگزامپل فنکشن کے کیس میں ہم نے دیکھ لی ہے, لیکن بہرحال آگے بھی ذرا اس کی ذرا ڈیٹیل میں اور ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. بہرحال جو ٹی ہے وہ ٹی از ایویلیویٹڈ ٹو اٹ سیلف, یعنی کہ آپ کو جواب ٹی ہی ملے گا. اگر نل آپ لکھتے ہیں, نل کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, نل کا جواب آپ کو نل ہی ملے گا. سمبل جو ہے ان کے علاوہ ٹی اور نل کے علاوہ, اگر سمبل کو کوئی ویلیو اسائن کی گئی ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی ویلیو ایسوسیٹڈ ہے, وہ ویلیو کیا چیز ہو سکتی ہے, وہ کوئی لسٹ ہو سکتی ہے, وہ فنکشن ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو اگر اس کو کوئی چیز دی گئی ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسوسیشن بنا دی گئی ہے, تو پھر جب آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو وہ اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو جس چیز کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کی گئی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک سمبل ہے جس کے ساتھ آپ نے ویلیو 5 ایسوسیٹ کر دی ہے, تو جب آپ اس سمبل کو آپ ایویلیویٹ کریں گے, فار ایگزامپل دس سمبل واز 5 FIVE, اور اس کو آپ نومیرک ویلیو کسی طریقے سے آپ نے 5 آپ نے ایسوسیٹ کر دی. کس طریقے سے کی ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو جب آپ اس سمبل FIVE کو ایویلیویٹ کریں گے تو اس کا جواب آپ کو 5 ملے گا. تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ایسی سمبل سامنے آ جائے جس کو کوئی ویلیو اسائن نہیں کی گئی, جس کو کوئی مطلب اسائن نہیں کیا گیا, کوئی ایسوسیشن اس کے ساتھ ابھی بلڈ نہیں ہوئی, تو اس کیس میں آپ کا پروگرام ایک ایرر دے گا. سو دیٹ ول بی این ایرر. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم ان ویلیوز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. You can also evaluate a list. So both these components, that atoms and lists, are evaluated. So when we have a list, so we evaluate every top element of the list as follows, unless explicitly forbidden. The first element is always a function name. Evaluating it means to call the function body. Each of the rest elements will then be evaluated and their values returned as the arguments for the function. جب ہم ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لسٹ کو, تو جب ہمارے سامنے لسٹ آئی تو اس کو اب ایویلیویٹ کرنا ہے, تو اس کا رول بڑا سمپل سا ہے. ٹاپ لیول کے ایلیمنٹس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, اور اس میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے دیٹ از آلویز ٹیکن ایز اے فنکشن نیم. کچھ اس میں ایکسیپشنس بھی ہیں جس کو ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ وہ ایکسیپشنس کون سی ہیں, لیکن عام طور پہ جو ہے اگر وہ ایکسیپشن نہ ہو, انلیس کہ ایکسپلسٹلی یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا فنکشن نام نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے دا فرسٹ سمبل ان دیٹ لسٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے فنکشن نیم, اور باقی جو اس کے بعد آنے والے جو سمبلس جو ہیں دے ول بی ٹریٹڈ ایز دی آرگومنٹس فار دیٹ فنکشنس, اور وہ ایویلیویٹ ہو کے اس طریقے سے ہوں گے. اب فنکشن نام کا ایویلیویٹ ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن جو ہے اب اس کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی, اور اس میں یہ آرگومنٹس جو آگے لسٹ میں جو باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے آرگومنٹ کے طور پہ استعمال ہوں گے. اس کی چند ایگزامپلس آئیے چل کے دیکھتے ہیں. Here is one example. The first example is we have this list plus then we have list /3 space 5 end of list, that is right parentheses space 4, and then we have the end of list. So in this particular case what happens is the first symbol in this list is plus. So this is a function. First argument of the function is a list itself again. So this list will be evaluated. How do we evaluate this list? The first symbol in this list is division sign. So that is we use this to divide, since it is integer division, so we get 3 divided by 5. So this list is evaluated and the answer is 3 divided by 5, 3 over 5. Now the second argument for plus is 4. So the first argument was evaluated to be 3 over 5. The second argument is an atom which is evaluated to itself. So what we do is we add 3 over 5
and 4, the answer is 23/5. Here is another example. We have plus, then space and list sqrt, which stands for square root 4, end of list, and then space 4.0. So in this case, the first symbol of the list is plus, which is a function name. So second element in this list is a list, so we evaluate that list. This list is, the first element is a function sqrt, so the second element is an atom 4, so we take the square root of 4, the answer is 2. So when this list, that is left parenthesis sqrt space 4 right parenthesis, is evaluated, we get the answer 2. So that will become the first argument of this plus function. Then we have the second argument, which is 4. So what happens is 2 is added to 4 and the answer is 6. Here is another example. We have sqrt(x). First symbol is sqrt, so this is a function name. The second symbol is x. In this particular case, if x is unbound, that is, it has not been assigned a value previously somewhere, then this is an error. So the error will be the variable x is unbound. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ لسٹ کی ایویلیویشن کا کیا مطلب ہے, یہ سمبلس کی ایویلیویشنس کا کیا مطلب ہے. پہلا ایلیمنٹ جو ہے کسی بھی لسٹ کا, unless it is explicitly stated, کس طریقے سے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن بہرحال عام طور پہ پہلا ایلیمنٹ جو ہے از دی نیم آف دیٹ فنکشن آف اے لسٹ. تو یہ ایویلیویٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فنکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے اس کے بعد جو ہیں وہ اس فنکشن کے آرگومنٹس ہیں. تو پہلا آرگومنٹ جو ہے, اگر وہ لسٹ ہے تو وہ لسٹ ایویلیویٹ ہو کے اس کا رزلٹ یہاں پر جائے گا. تو وہ ایک طریقے سے پھر وہ فنکشن کے اندر آپ فنکشن کال کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے پلس کے فنکشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا اسکوائر روٹ کا فنکشن ہم نے کال کیا, یا ڈویژن کا فنکشن ہم نے کال کیا. سو وی آر کالنگ فنکشن ان سائڈ اے فنکشن, اور یہ جو آرگومنٹس جو ہم دے رہے ہیں یہ بیسکلی انہی فنکشنس کو ہم کال کرنے کی ایک میتھڈالوجی ہے یا میکانزم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جب وہ لسٹ, یعنی کہ جو آپ نے جو اگلا فنکشن جو ہے جو سیکنڈ پیرامیٹر تھا وہ ایز اے لسٹ وہ ایویلیویٹ ہوئی, دیٹ لسٹ ہیپن ٹو بی اے فنکشن. تو وہ فنکشن نے اس کو ایویلیویٹ کیا, اس کا جو جواب آیا وہ ہمارے پاس لیٹس سے کہ وہ اسکوائر روٹ 4 تھا تو جواب 2 آ گیا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ آرگومنٹ لیا, سیکنڈ آرگومنٹ واز این ایٹم, وہ ایٹم واز ایویلیویٹڈ ٹو اٹ سیلف. جب ایٹم کو اس کو ایویلیویٹ کیا اٹ سیلف تو وہ جواب آپ کے پاس 4 آیا, 4 کو 2 سے آپ نے ایڈ کر دیا تو جواب آپ کے پاس 6 آ گیا. تو یہ کام اس طریقے سے ہی ہوگا. اور اگر کوئی سمبل بیچ میں ایسی آ گئی جو ان باؤنڈ ہے, جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, اس کو کوئی ویلیو اسائن نہیں کی گئی, کسی طریقے سے اس کو کسی چیز سے ایسوسیٹ نہیں کیا گیا, تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ ول بی an error. Now the question is, how do we associate values to different symbols? So اس کے لیے ہمارے پاس کچھ functions ہیں, کچھ mechanisms ہیں. آئیے ذرا چل کے ان کو دیکھتے ہیں. To assign a value to a symbol, there are 3 different functions. One is setQ, the other one is set, and the third one is setF. So here is one, and the first one, setQ x 3.0. This function is evaluated to be 3.0, and a value that is the second argument 3.0 is assigned to the first argument that was x. So now this symbol x is assigned this value 3.0. تو اب اگر یہ سمبل x کو کہیں پر آپ یوز کریں گے تو پھر اس میں یہ ایسوسیشن ہو گئی ہے, and then that value will be used. setQ is a special form of the function with 2 arguments. The first argument is a symbol which will not be evaluated. It is important to note here, the first argument will not be evaluated because this is unbound. اگر اس کو ایویلیویٹ آپ کرنے لگیں گے تو this will be a problem. The second argument is an expression which will be evaluated, and the result of that expression will be assigned to the symbol. The value of the second argument is assigned to be the value of the first argument. So when we have setQ
yx. Now y will not be evaluated. X was assigned this value 3, so now the same value x will be evaluated. When you evaluate x, you will get value 3. The value 3 will be assigned to y. This function set q yx will return 3, and if you simply try to evaluate y, you will get answer 3. If you say plus xy, you will get answer 6. ویریبلس کو یا سمبلس کو ویلیوز اسائن کرنے کے لیے ہمارے پاس چند میکانزمس ہیں. ان میں سے ہم نے جو پہلا دیکھا وہ تھا سیٹ کیو. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیٹ ہے اور سیٹ ایف ہے. ان میں کچھ ڈفرینسز ہیں، وہ کیا ہیں آگے چل کے میں اس کو ایکسپلین کروں گا. سیٹ کیو از اے اسپیشل سارٹ آف فنکشن. یہ فنکشن ہے، ہر چیز ایک طریقے سے فنکشن ہے. پہلی سمبل جو اس میں ہوتی ہے اس فنکشن میں وہ سیٹ کیو ہے. دوسری سمبل وہ سمبل ہے جس کو کوئی ویلیو آپ نے اسائن کرنی ہے. اور تیسری جو آپ کے پاس آرگومنٹ ہے وہ ایس ایکسپریشن ہے جس کی ویلیو دوسری سمبل کو اسائن کی جائے گی. یہاں پر یہ یاد رہے کہ دوسری سمبل وہ ایویلیویٹ نہیں ہوتی سیٹ کیو میں، کیونکہ اگر وہ اسے ایویلیویٹ کریں گے اور اگر وہ ان باؤنڈ ہے، اگر اس کو آپ نے پہلے سے ویلیو کو اسائن نہیں کی ہوئی تو وہ ایرر آ جائے گی. تو یہ ایک بیسک میکانزم ہے جس سے آپ کسی سمبل کو کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں یا کوئی ویلیو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسے عام اپنے ایکسپریشنس میں، ایس ایکسپریشنس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی سیٹ کی فارمز کیا ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں. ٹو فاربڈ ایویلیویشن آف اے سمبل وی یوز کوٹ اور this single quote. So we use keyword quote or single quote. So when we say this left parenthesis quote x, that means we are not going to evaluate this symbol x, so it will simply return the same symbol. So the output will be x. So quote x is the same thing. So set q z quote x, that means what we are not doing is we are assigning z the symbol x, not the value of x. یہاں پر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اگر x جو تھا، اگر آپ نے اس کو اس سے پہلے کوئی ویلیو اسائن کی ہے، فار ایگزامپل پچھلی ایگزامپل میں ہم نے x کو ویلیو 3 اسائن کی تھی، تو اگر ہم یہاں پر یہ کوٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس صورت میں z کو جو ویلیو اسائن ہوگی وہ x کی وہ والی ویلیو ہوگی جو x کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یعنی کہ 3. سو z would have a value 3. تو کوٹ ڈالنے سے آپ z کو جو ویلیو اسائن کر رہے ہیں وہ x کو ایویلیویٹ کیے بغیر اسائن کر رہے ہیں، اور وہ جو سمبل ہے وہی سمبل اس کو دی جا رہی ہے. تو کوٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر سمبل کو آپ نے ایویلیویٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو کوٹ ڈالنے سے آپ QUOTE لکھتے ہیں یا سنگل کوٹ آپ لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سمبل سے پہلے آپ نے اس کو لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمبل ایویلیویٹ نہیں ہوگا. یہ سمبل ایز سچ آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ایز سچ یہ اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کا استعمال کیسے ہے یہ آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے یا آپ کو یاد رہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلی جو سمبل جو ہوتی ہے کسی بھی لسٹ میں وہ ایک فنکشن ہوتا ہے، وہ اس کو فنکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اس سے ایکسیپشن ہے. بہرحال یہ کوٹ اپنی جگہ پہ یہ ایک فنکشن ہے، لیکن اس کے استعمال یہ سمبلز کی پروسیسنگ میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اب ذرا ہم لسٹ کے مختلف فنکشنز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے فنکشنز اویلیبل ہیں. بے شمار فنکشنز ہیں کامن لسٹ میں، ہم ان میں سے چند چیدہ فنکشنز کو دیکھیں گے اور ذرا پھر اس سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. In Lisp we have the basic maths function, that is plus, minus, multiply, divide, exponent, log, square root, sine, cos, tan, max, min, and so on and so forth.
Then we have some very important functions. These functions are used to manipulate lists. These functions are cons, list, and append functions. The cons function works like this. Cons is used to construct the list. So it inserts a symbol at the front of a given list. So here is this example. We have left parenthesis cons, quote X, and then we have L, and L is supposed to be a list. So in this particular case, if L is ABC, L is a list which is ABC. So in this particular case, we will insert X at the front of this list. So we will get a new list X A B C. So cons adds one element to the list at the top of the list. Then we can create list by using the list function. So we have list, quote A, quote B, quote C. So this creates a list of 3 elements, A, B, C, and which makes a list with arguments as its elements. And if A, B, C have values A, B, and C, then list A, B, C returns list A, B, C. Then we have a third function which is also used to construct lists or add something to the list, and that is append. This append function appends one list in front of another. So if we have 2 lists, first list is AB, the second list is CD. So we say append AB, quote AB and quote CD. That means CD will be appended to AB and we will get a list ABCD. Note one thing here, that we are using quotes here. If we did not use quotes, then these lists will be evaluated and then you may get some very different results. Lisp language आपको बहुत से फंक्शन मुहैया करती है. इनमें चंद तो बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शन हैं जो अरिथमेटिक आपको ऑपरेशन करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इस तरह के दूसरे फंक्शन हैं. जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिस्प के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हैं कि लिस्ट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनके फंक्शंस कैसे हैं. तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस देखे. सबसे पहला फंक्शन कॉन्स फंक्शन. कॉन्स फंक्शन क्या करता है? कॉन्स फंक्शन का मतलब ये है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट. तो एक एलिमेंट आप उसे दीजिए, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, कोई चीज़ भी है. तो यू से कि कॉन्स दिस एलिमेंट and then the second argument is a list. So what happens is जो second argument में जो list है उसमें जितने elements होते हैं, जब ये आप कहते हैं cons the first argument, उस list में जो elements हैं उसके front पे सबसे पहला element, ये नया element add हो जाता है. इससे list में एक नया element का इजाफा हो जाता है. इस केस में हमने उसे कोट दिया था, तो कोट का मतलब है कि वो सिंबल वहाँ पर चली गई. अगर हम कोट ना देते तो ये x इवेल्यूएट होता और फिर जो इसकी जो वैल्यू होती वो उस लिस्ट में शामिल हो जाती. तो इस तरीके से हम लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं. तो लिस्ट की बिल्डिंग के ये मैकेनिज्म्स हैं. इसी तरीके से लिस्ट का ऑपरेशन है. लिस्ट का ऑपरेशन क्या है कि आप लिस्ट का फंक्शन आप कहते हैं लिस्ट और उसके बाद उसे आर्गूमेंट लिस्ट देते हैं, तो वो उन सारे आर्गूमेंट्स को मिला के वो आपको एक लिस्ट आपको बना देता है. तो वंस अगेन जो कोट यूज़ करने और ना यूज़ करने से जो इससे पहले हम बातें कर चुके हैं वही चीज़ें एप्लीकेबल यहाँ पर रहेंगी. और तीसरा फंक्शन जो हमने देखा वो अपेंड का फंक्शन था. अपेंड का फंक्शन जो है 2 लिस्टों को मर्ज करता है. अगर आपके पास 2 लिस्ट हों, आर्गूमेंट उसके 2 है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट, और इस केस में ये है कि जो दूसरी लिस्ट जो है वो पहली लिस्ट के एंड पे वो अपेंड हो जाती है. उसके जो टॉप लेवल के एलिमेंट्स हैं जिस तरीके से हैं वो उसी तरीके से उसमें अपेंड हो जाएंगे और आपके पास एक नई लिस्ट बन जाएगी. तो लिस्ट में इस तरीके से लिस्ट्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, लिस्ट बिल्ड की जाती हैं ताकि उनको प्रोसेसिंग में आप इस्तेमाल कर सकें.
Then there are other functions. These functions are the first, the rest, nth, car, and coulter. The first function takes a list as an argument and returns the first element of the list. Here is an example of this first. So we have a function first, so left parenthesis first, and then we have this list ASDF. The first element of this list, that is the argument of this first, is A, so that is what we get. The rest function deletes the first element from the list and returns the rest of the list as a list. So in this case, we have rest code, we have left parentheses, and then we have list AS space D space F, then right parentheses and right parentheses. So the first element of this argument is a list, which is AS. That first element will be deleted from this list. The remaining are two elements, two atoms, which are D and F, and that is what you will get when you take the rest. Let us take another example of first. In this case, the first element of the list, which is provided as an argument, is a list itself. So in this particular case, we get that first list, the first element, which is a list, and that is the output AS. In the case of rest, now we have two lists inside this list. So the two elements of the list that was provided as the argument to this rest was, the first element was a list AS, the second element was a list DF. So in this case, first element is deleted and the second element is returned, which is a list. So you get parentheses, parentheses, this list DF, right parentheses, and then right parentheses. So the result that you get is a list which contains one element which is also a list, and that list contains two atoms. The other functions that are car, CAR, and coulter, CDR, they are actually the same functions as first and rest. Originally, first was called car and the rest was called coulter. But then for readability purposes, they came up with these better names, that is first and rest. But they are essentially the same functions. Car is first and coulter is the rest. Here are some examples using car and coulter. So we have set Q L quote A, B, C. So what we are doing is we have created a list L and associated this list ABC to it. So this list L is ABC. So if we take car L, the first element of this list is A, so it will return the first top level element of list L. If we take coulter L, it will take the remaining two elements, it will delete the first element and it will result the rest of the list. And in that, since we had two elements, so it will return this list BC. So car is first and coulter is rest. The function nth basically gives you the nth element in the list. So the first gives you the first element, nth gives you the nth element. You specify if you want to say, fifth element you want to have in this list, it will give you the fifth element. So it is nothing very special about this nth, but first and rest, car coulter or car coulter, and the previous three, that is cons, list, and append, they are very special functions. यहाँ पर हमने ये को 5-6 फंक्शंस देखे लिस्ट को बनाने के और लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, उन एलिमेंट्स को एक एक करके लेने के लिए. द फंक्शंस दैट वी लुक्ड एट, जो लिस्ट को बनाने के फंक्शंस थे, वो कॉन्स का फंक्शन था, अपेंड का फंक्शन था, लिस्ट का फंक्शन था. और लिस्ट्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को लेने के लिए पहला फर्स्ट या कार का फंक्शन CAR,
جو لسٹ میں جو پہلا ایلیمنٹ اس لسٹ میں ہے وہ آپ کو دیتا ہے, اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہیں تو یو کین ڈو دیٹ. اور دوسرا فنکشن ریسٹ یا کڈر کا فنکشن CDR, یہ جو فنکشن جو ہے یہ آپ کو پہلے ایلیمنٹ کو چھوڑ کے جو باقی آپ کے پاس جو بچتا ہے اس لسٹ میں وہ آپ کو لسٹ کی صورت میں واپس کر دیتا ہے. یہ جو 4-5 فنکشنز ہمارے پاس ہیں, these are extremely important, and actually with the help of these 4-5 functions you can write probably anything in Lisp. بے شمار آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. یو کین کریٹ یور اون فنکشن. یہ سارے جو فار ایگزامپل ہم نے nth فنکشن دیکھا تھا, nth فنکشن بھی انہی فنکشن سے آپ بنا سکتے ہیں. اور فنکشنز جو ہیں جو آپ دیکھیں گے, لینتھ کا فنکشن ہے یا بلٹ ان فنکشن ہے یا آپ کریٹ کریں گے, بے شمار فنکشنز یہ انہی 4-5-6 فنکشنز کی مدد سے آپ بنا سکتے ہیں. دیز آر سچ امپورٹنٹ فنکشنز, اور اتنے پاورفل فنکشنز ہیں کہ ساری لسپ کی پروگرامنگ ان فنکشنز کے ارد گرد گھومتی ہے. تو یہ فنکشنز جو ہیں یہ آپ کو خاص طور پہ یاد رہنا چاہیے. ونس اگین آئی ریپیٹ, یہ کون کون سے فنکشن ہے؟ کانس کا فنکشن. کانس کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ آپ اسے 2 آرگومنٹ دیتے ہیں. پہلا آرگومنٹ ایک ایلیمنٹ ہے اور دوسرا آرگومنٹ ایک لسٹ ہے. کانس کا فنکشن اس ایلیمنٹ کو لے کے اس لسٹ میں کے فرنٹ پہ ایک نیا ایلیمنٹ کے طور پہ اسے شامل کر کے آپ کو ایک نئی لسٹ مہیا کرتا ہے. لسٹ کا فنکشن آپ کو لسٹ بلڈ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ اسے مختلف آرگومنٹس دے دیں, ان سب آرگومنٹس کو جوڑ کے وہ آپ کو ایک لسٹ بنا کے آپ کو فردر پروسیسنگ کے لیے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اور اپینڈ کا فنکشن جو ہے, اگر آپ کے پاس 2 لسٹیں ہوں تو ان کو اگر آپ نے جوڑ کے ایک بڑی لسٹ بنانی ہو تو آپ اس سے اپینڈ کا فنکشن یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اس میں یہ جو پہلی لسٹ ہے اس کے اینڈ پہ دوسری لسٹ اپینڈ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کو ایک بڑی لسٹ بن جاتی ہے. تو یہ جو مختلف فنکشنز ہیں اس سے آپ لسٹ بنا سکتے ہیں. ایک ایک ایلیمنٹ سے یا چھوٹے لسٹ سے بڑی لسٹیں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ بلڈ کرتے جاتے ہیں. جو دوسرے فنکشنز آپ کے پاس ہیں, کار اینڈ کڈر کے فنکشن یا فرسٹ اینڈ ریسٹ کے جو فنکشن ہیں, وہ ان لسٹ کو پروسیس کرنے کے لیے, بریک کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو پروسیس اٹ 1 ایلیمنٹ ایٹ اے ٹائم, تو آپ پہلا ایلیمنٹ اٹھا لیتے ہیں اس لسٹ میں سے. آپ یہ کہتے ہیں گیو می دی فرسٹ ایلیمنٹ. وہ پہلا ایلیمنٹ اٹھایا, اس کے اوپر آپ نے جو پروسیسنگ کرنی تھی وہ آپ نے پروسیسنگ کی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو ریسٹ جو آپ کے پاس لسٹ بچ گئی اس میں سے گیو می دی فرسٹ ایلیمنٹ. تو باقی جو بچی وہ یہ تھی کہ پہلا ایلیمنٹ ڈیلیٹ کر کے تو باقی جو لسٹ رہ گئی وہ باقی آپ کے پاس اس کی ٹیل لسٹ کی وہ آپ کے پاس ہے. اس میں سے پھر آپ نے پہلا ایلیمنٹ لے لیا تو دیٹ مینس دیٹ از دی سیکنڈ ایلیمنٹ اینڈ سو فورتھ. تو اس طریقے سے جو پہلے 3 فنکشن جو ہم نے دیکھے اس سے آپ لسٹ کو بلڈ کرتے ہیں, اور یہ جو کار اینڈ کڈر یا فرسٹ اینڈ ریسٹ جو ہے اس سے آپ لسٹ کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. ایک ایک ایلیمنٹ آپ لیتے ہیں اور اس ایلیمنٹ کو پروسیس کرنے کے بعد جو باقی رہ جاتی ہے اس سے پھر آپ فردر ایلیمنٹس لیتے ہیں اینڈ سو فورتھ, اور اپنی پروسیسنگ اس طریقے سے آپ جاری رکھتے ہیں. سو یہ فنکشنز ہماری لسپ کی پروگرامنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, اور آپ کو یہ چیز یاد رہنی چاہیے کیونکہ ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم یہ جو چیز ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, کس طریقے سے یہ ہمارے لسپ کی پروگرامنگ میں ہیلپ کرتی ہے, اور یہ سمبل پروسیسنگ ہم ان فنکشنز کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.